ہاتھ بھرے ہونے رمبا دینا بیٹھا رہا پتہ نہیں کون بھرا بلا پوچھا نہیں چاہتے تھے بولے 80 دی گال اسی یعنی 7-8 سالہ دی عمر ہے تے اما جی اتھا نانکے اس یعنی جھوگ دیاں جتنیاں خواتین اتھا دربار شریف تے ہونیاں حضرت صاحب دے رشتہ دار تھا اما جی انہوں نے بھی ہاتھ چوم لیا کہ یہ نانکے ہیں اور ظاہر نسبت نانکا دی نسبت تا حسن حسین دی نسبت ہے نانکا دی نسبت تا فاطمہ تو زہرا دی نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جرا اپنے گھرانے دے نال تعلق ہے حضرات حسنین قریب ہیں حضور دے نال نانکا تعلق ہے اور یہ نسبت دی اللہ تعالیٰ نے نانکا دے نال ایک پیار محبت دی رکھی ہے تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ تو زہرا دے گھرانے کی باہمی نسبت ہے اس ایک اپنا کمال ہے قبلہ مفتی صاحب دی زندگی 4 غلام محمد ہیں 2 غلام محمد تے سنے ہوئے غلام محمد والد تے غلام محمد مرشد یہ غلام محمد آپ دے استاذ ہیں میرے لئے آپ تشریف دن گئے جنیو شریف خواجہ عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھتے رہے اتھا صدر دیان غلام محمد سے استاذ صدرہ آج کل صدرہ شریف ہے ویسے سارا سرے کی نام ہوگا صدرہ ہے قرآن نہ ہر کوئی صدرہ استاد قبلہ مفتی صاحب بھی حیات الرفیقی کو صدرہ لکھا ہے کیونکہ وہ معروف صدر ہے لیکن یہ وہ شہر جہاں آج کل صدرہ شریف آکھا ویندے تا صدر دے غلام محمد سے رحمۃ اللہ تعالیٰ اور چوتھے غلام محمد آپ ذکر سن چکے وہ غلام محمد توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ آپ دے زندگی 4 غلام محمد ہیں اور غلام محمد خاصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے کہ جو یہاں غلام جو دل یہاں غلام محمد نہ بن سکا جو دل یہاں غلام محمد نہ بن سکا وہ قاصر وہ مبتلا خرد ہے وہ مبتلا عذاب خرد ہے قاصر وہ مبتلا ہے خرد کی عذاب قاصر وہ مبتلا ہے خرد کی عذاب غلام محمد قاصر سارے معروف شاعر ہیں ڈیر اسماعیل خان دے یہ غلام محمد نہ نے تو اپنے پورے نام کو اس شعری غلام محمد قاصر اور ساریاں جویں قبلہ سیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دا نام شمس الزمان آئی تو وہ جرا پڑھنا شروع تھا تو وعدے میں اپنا نام غلام رسول رکھ چھوڑا ہے کیونکہ شمس الزمان دے فخر ہے کہ اللہ کو فخر نہیں چاہیے وہ کو بیٹیاں تھی وڑ جائے وہ کو بیٹیاں تھی وڑ پسند ہے اللہ دی بارگاہ سے تواضع قبول ہے مفتی صاحب قبلہ دی جرا اللہ تعالیٰ نے خاص صفت عطا فرمائی تنوع جرا ہے خصوصاً علم دا چونکہ آپ نے اون ویلے جتنے مراکز علمی ہیں ہر جہاں کو خیر حاصل کیا اور یہ نسبت ہے جیری حضرت خواجہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو حاصل ہے امام اعظم ابو حنیفہ دے 4000 استاذ ہیں یعنی اپنے دور تک کوئی سیانا جانا نہیں چھوڑا جن قدم نہ بیٹھو لولا سنتان لهلك النوم 2 سال ہوئی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی و سلام اللہ علیہ انہیں ذات گرامی کے قدم میں یہ بارے امام مالک فرماتے ہیں جنہ بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ خدمتی حاضر ہوئے ہیں یا انہوں کو قرآن پڑھ در اٹھے یا انہوں کو نماز پڑھ در اٹھے نفلی ادا کرنا یا انہوں کو اپنے نانے جان دی بارگاہ درود و سلام دیا معافتہ پیش کر در اٹھے کہ بے حال اجری آپ دے اساتذہ قبلہ مفتی صاحب یا اساتذہ جنہیں پہلے سواق شریف پڑھنا شروع فرمایا وقت علامہ غلام شبیر حسن صاحب دامت وقاتم فرمانے بیان کہ حضرت قبلہ صوفی حامد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جامعہ نعمانیہ لیا اس دے بعد آپ انوار لوگ ملتان پڑھتے رہے اور نال شجاع آبادی آپ تشریف گن گئے علامہ خدا بخش اظہر رحمۃ اللہ تعالیٰ مدرسے دے اور بندیال شریف تا آپ فخرین استاذ الکل فی الکل حضرت عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بندیال شریف و آپ مولانا محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ خود شاگردین حضرت استاذ الکل دے انہوں کو سلام والی پڑھ دے رہے اور خواجہ آباد شریف بھی پڑھ دے رہے اتھا غلام محمد توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دور دے جیرے مراجع انگویا علم اور فقہ دے بھی اللہ تعالیٰ نے انہاں سب دے قدم اجب ہے کہ آپ کو علم کشید کرن اور فیض کشید کرن دا موقع عطا فرمائے شارع مرشد گرامی خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی جیری وصیت خود استاذ الکل کو جیرے آپ نے لکھی ہے فیضات حسنیہ دے شروع لکھی ہوئی کہ آپ سر کو تشریف گئے حضرت مہر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ درسی جا پڑھ دیں جامعہ فتحیہ لاہور استاذ الکل خود پڑھ دیں استاذ الکل دے استاذ مفتی اسلم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اس ناقص دے بھی استاذ ہیں سر کو کمبو شریف رہ گئے 2 سال یہ ہم سبق ہے استاذ الکل اور مفتی اسلم صاحب انہاں دو دے استاذ حضرت مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فقیہ اپنے دور دے بہت بڑے مدرس تو فرماتے ہیں کہ پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے
پوتے حضرت خواجہ غلام حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علاج واسطے لاہور تشریف گئے 1937 اسا ملن واسطے آئے اس مدرسے دے چند طلبہ تے آپ نے سب کچھ وصیت فرمائی نصیحت فرمائی وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا پتر ساری کتاباں پوریاں پڑھے ادھوریاں کتاباں جنہوں نے کیا علم پوریاں سارے وی سی صاحبان کومل یونیورسٹی دے ڈاکٹر منصور اکبر صاحب وہ آدھے ہیں کہ دنیا کو ان پڑھا تباہ نہیں کیتا ادھ پڑھا دنیا تباہ کی ادھ پڑھا پورے سمجھو ریڑے پھر ہر شے تباہ دو کتاباں پڑھی آ کے با نہ پڑھی تے ملا تھی کھڑی مفتی صاحب نے یہ رفیق الفقہا جی لکھی ہے اسی فرمایا خصوصاً ویسے تو ایک حیات رفیق کی دلچسپ واقعہ نہ کہنے نہیں چاہنے چاہیے فرمایا پاکستان کا ایک بہت بڑا مفتی اور بہت بڑا فقیہ فرمایا میں حیران ہو گیا ہوں جناب یہ خط و کتابت کہ فقہی مسئلے دی گفتگو ہوندی رہی ہے کہ وہ یہ نہیں سیاندا کہ در مختار کے شے رد المختار کے شے یعنی وہ کو فرق پتہ نہیں کہ وہ کہندی کتاب حاشیہ کے رہتے اصل کے لیے تے وہ کہندی ہے تے وہ کہندی ہے وہ بندے بھی مفتی ہوویں تو اتھاں آپ اندازہ کرو کہ وہ دنیا سدھرنے کی کوئی بھی کم تھی یہ حوالے دیتے گئے آخری جرا میں انہوں کو اقتصاب محبت و فیض کیتا ہے وہ 29 ستمبر کو میں انہیں ڈیٹ دے دا پیا انہوں دی آخری محبت کدھا پہنچی سا کوئی پیچیدہ مسئلہ جرا ہر پاسوں ناکام تھی کہ بندہ مفتی صاحب کو تکلیف نہ سے لے لے اللہ داد صاحب فرمانے جی پہلے ہی دس چکے تا میں آگے اللہ داد صاحب بس ہی واسنا لے آن دے اسا بے وسے تھی کہ آخر فوقوا دیں سارا پہلا آپشن نہیں ہوتا اسا مفتی صاحب کو بچاون دی بھرپور کوشش کرے دیں اپنے لیونے سوالوں کو لیکن کیا کروں جو ہن ہر پاسوں پھر کے سوال آندا یہ کو آتے ہوتے فلانے کو کچھ چکا نے فلانے کو کچھ چکا ادنا کو آپ کچھ چکا ہونا یہ سارے کو پوچھدا ہے بھئی یاد کو لسا پوچھ دیا سے لیکن ظاہر ہے فقہی بصیرت اللہ تعالیٰ دی ایک بہت بڑی نعمت ہے میں صرف ایک حدیث پاک آخر تے برکت واسطے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں بابے نال مسند امام اعظم دے وچ فرمایا اپنے بابے نال حج تے کیا پہلا حج 96 ہجری اور 16واں سال انہاں دی عمر دا 16واں سال اور اس کے بعد انہاں 55 حج کیتے یہ تک جیندے رہن کوئی سال حج قضا نہیں کی کیونکہ حج جو ہے نا بہت بڑا ذریعہ ہے علم کے حصول دا حج تے تمام علماء پوری اسلامی ریاست دے اکٹھے ہوتے ہیں اور آپ 5 مہینے 6 میں آدھا سال مکہ مدینہ گزار ویندے ہیں پڑھتے تھے اقتصاب 4000 اساتذہ میں نہیں پڑھے لہذا آپ فرماتے ہیں کہ میں بابے نال طواف کرندا ودا اور دیکھوں کہ صحن کعبہ دے وچ ایک سائیڈ تے ایک دنیا ہے جڑی اکٹھی تھی پئی میں بابے کو پوچھا بھی دنیا کیوں اکٹھی ہے انہاں آکھیا اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 صحابہ زندہ ہیں جی رہتے امام اعظم پیدا ہوئے 80 ہجری اور 11 دن آپ کی ملاقات ہوئی عبد المختار امام شامی نے اس کی وضاحت فرمائی ویسے عام مشہور ہے 8 صحابہ نال آپ کی زیارت ہوئی لیکن انہیں 11 دے اسماء گرامی نے بہرحال انہیں چیز بھی شامل ہیں فرمایا میں بابے جی نے ساتھ کہ ایک صحابی رسول جی تشریف فرما ہیں اور دنیا انہوں نے اکھی دی زیارت پہ کرنی جی اکھی سجنا لکھا ہوئے انہیں اکھی کو دنیا دیکھنا چاہتی ہے ایک نظر اور وہ بول سننا چاہتی ہے جیرے بولاں دے وچ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیا خوشبوئیں وسیاں ہوئی سونے دی حدیثہ سننا چاہتا فرمایا میں بھی کیونکہ بچہ ہم 16 سال دا تفصیل میں لوگاں دے اندروں رستہ بلندہ ہویا تے آخر آپ دے سامنے پہنچ گیا حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی رضی اللہ تعالیٰ اور میں انہاں کو حدیث سنی گویا وہ حدیث ہی حضرت امام اعظم دی پوری اگلی 55 سالہ زندگی بن گئی حدیث کیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اندر سب تو حسین بول کہ اللہ دے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ مہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب سونے فرمایا کہ یہ دین دی سمجھ حاصل کی دی ہے ان دے سارے کم اللہ دے حوالے ہو گئے اس دے ہر اوکھا کم ساری مشکلہ رب دے حوالے ورزقہ من حیث لا یحتسب کہ رزاق جانے تے رزق جانے فرمایا اللہ انہوں رزق عطا فرماسی ہے پس وہ بھی دے نہ ہو سکے حاضرین محترم امام اعظم فرمانے بھائی پہلی حدیث ہے جی میں کہیں صحابی کو چھوڑی سب تو پہلی حدیث بس اس حدیث نے انہوں کی زندگی بدل لی تھی اس دے بعد وہ علم دے راہی بنے اللہ تعالیٰ نے اس سے فقہ دا نور انہوں کو عطا فرمایا اور فقہا جو ہیں انہوں کو محدثین آتے ہیں حضرت امام اعمش نے فرمایا کہ یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ ایک محدثین نے حدیثیں اکٹھیاں کی تھی دوسرے فقہاء کئی مسئلے تے اختلاف ہویا امام صاحب نے اختلاف کیتا حضرت امام اعمش بہت بڑے محدثین آپ کے استاد ہیں اور ایک کئی روایت ہے کہ حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ
روایت خود مفتی صاحب نے لکھی ہے، مفتی محمد رفیق اسری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اختلاف ہویا امام آمش نال، جڑا انہاں دے استاد ہے تے انہاں دے استاد وہ استاد امام اعظم دا بھی استاد ہے. یہ دو الگ الگ روایتاں کتب وچ موجود ہیں. امام صاحب سے یہ اختلاف ہویا امام اعظم بڑی فضا، تو انہاں پوچھا بھی کیڑی دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ حدیث دلیل ہے جی تھوڑے کول پڑھی ہے، وہ دلیل. آپ نے اس موقع دے وقت فرمایا کہ اساں ہیں دکان جڑے کھولی بیٹھو نا سیادلا میڈیکل سٹور والے، تساں ہی میں اطباء، تساں ہی میں ڈاکٹر اے فقہا دی جماعت، اساں حدیثاں اکٹھیاں کیتی بیٹھے ہیں، سب کو پتہ نہیں کیڑی حدیث کیڑی مرضاں دا علاج کی ہے، لیکن یہ ڈاکٹر دسیں دے جو کیڑیاں پیڑا کیڑی گولی ٹھیک کر سکتے. فرمایا تھا کو پتہ ہے اساں اکٹھیاں کیتی بیٹھے ہیں، لیکن انہاں دے اثر کیڑی تاثیر ہے تھا کو پتہ ہے. اور امام ابو یوسف نال جڑے انہاں دا مکالمہ ہویا تو وہ بڑی دلچسپ گل ہے. امام آمش نے فرمایا کہ ابو یوسف یہ حدیث میں وہ پڑھی ہے یہ تیرے اماں بابے کی شادی نہیں تیار ہے، ایک کے شہر دیا تیرے اماں بابا پر نہیں نہ، لیکن سمجھی آج تیرے کو آ کے کہ حدیث دا مفہوم کیا ہے. ویسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ دے قول پہ گفتگو کو کہنا جی میں حضرت صاحب فرمائے کہ غلام محمد توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ استاذ الکل فرماتے ہیں کہ تیرا جڑا علاقے دا سجڑ ہے نا مفتی رفیق حسنی اودے کول سیاح ہے، حالانکہ وہ استاد ہیں شاگرد ہیں غلام محمد دے. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کو استاد آدھا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ من تفاعت بکا اکثر من تفاعت بھی، کیا ہے ترمذی جتنا تے میرے کو فائدہ چاہے نا میرے کو پڑھ کے اس کو زیادہ میں تیرے کو فائدہ چاہتے کو پڑھا کے، تو یہ سامنے بیٹھا ہونے تیری دسیں آنکھیں اندروں دا سارا خیر کٹ کے رہے. استاد ہر کہیں کو ایک جگہ نہیں پڑھیں دے، شاگرد پڑھویں دے ہونے استاداں کو ایسے دس گن کے ایسا ذوق گن کے ایسی طلب گن کے استاد دے کو بیٹھا کہ استاد کو اپنے وسرے علم بھی اللہ تعالیٰ فریش کر دیں دے، تازہ کر دیں دے، اور اس کو ذوق آندے پڑھائی دے بھی ذوق آندے تے مزہ. اور استاد آدھے جی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ دی بسر بھی پڑھو نا، ہر دفتر شروع کی دے صفحہ صفحہ روڈو صفحہ تعریف کرنے حسام الدین جلپی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ. لیکن حسام الدین جلپی کون ہیں؟ اس مرید حضرت مولانا روم دے مرید کی تعریف ہی میں کریں دیں مولانا روم کی جی میں اپنے مرشد کا ذکر پہ کریں دیں. یہ دو طرفہ سلوک دیا منزلہ ہونی ہے، کوئی فائدہ چاہتا پیا ہوندے تے کوئی فائدہ لیتا پیا ہوندے، لیکن یہ دو طرفہ ٹریفک چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے درجات بلند فرماوے. یقیناً وقت بہت ہو چکا ہے، میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ حضرات کا حکم ہے اور وقت لینا ہی ضروری ہے. انشاءاللہ کل میں حضرات کو وقت ایک اپیل رسمی بھی تے غیر رسمی بھی گزارش کرے سا حضرت صاحبان جیری تشریف فرماؤ سے سب کو بڑی خوشی ہوسی اگر کر سکو محبت دا موقع دے سا. بہت شکریہ. السلام علیکم. صاحب غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ توسوی جنہ کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، انہوں نے زندگی دے بالکل آخری حدود